سوچئے ایک شہر جو ہزاروں خط لکھے اور ہر خط میں ایک ہی وعدہ کرے، یا حسین بس آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ وقت آیا تو وہی شہر خاموش ہو گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیسے ہزاروں وفاداری کے دعوے چند دنوں میں بدل گئے، اور کیسے یہ کہانی کربلا تک جا پہنچی؟ آج ہم اسی سفر کو مکمل کریں گے۔ پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ لگاتار امام حسین ابن علی کو خط لکھ رہے تھے، اور ہر خط میں ایک ہی درخواست تھی، یا حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بغیر رہنما نہیں۔ لیکن امام حسین جلد بازی کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوفہ کے لوگ واقعی اتنے مخلص ہیں تو پہلے کوئی بھروسے مند شخص جا کر وہاں کے حالات دیکھ لے۔ اور پھر ایک نام سامنے آیا، مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل صرف ایک قاصد نہیں تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر امام حسین علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا۔ انہیں ذمہ داری دی گئی کہ کوفہ جائیے، لوگوں کے حالات دیکھیے، اگر ان کی نیت واقعی صاف ہو تو ہمیں خبر دیجیے۔ مسلم بن عقیل نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور پھر ایک نیا سفر شروع ہوا۔ ریگستان کی لمبی راتیں، گہری ہوائیں اور دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے مسلم بن عقیل آخر کوفہ پہنچ گئے، مگر جو منظر انہوں نے دیکھا شاید اس کی انہیں بھی امید نہیں تھی۔ شہر میں خبر بجلی کی طرح پہنچ گئی، مسلم بن عقیل آ گئے، لوگ گھروں سے نکل آئے، ہر طرف سے لوگ ملنے لگے، ہر چہرے پر امید تھی، اور ہر زبان پہ بس ایک ہی بات تھی، مسلم بن عقیل آ گئے، یا حسین کو خبر بھیجنی ہوگی۔ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، آپ انہیں پیغام بھیجیے۔ روز لوگ آتے، روز بیعت کرتے، 1 2 10 100 اور پھر ہزاروں۔ روایات میں مختلف اعداد ملتے ہیں، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کا اظہار کیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اس وقت سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا، یا ابن رسول اللہ، لوگ تیار نظر آتے ہیں۔ اور یہیں سے تاریخ نے ایک اور موڑ لیا۔ دمشق میں یزید تک یہ خبر پہنچی، اور اس نے سنا کہ کوفہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ یہ پیغام فوراً پہنچنا چاہیے۔ امیر المؤمنین، کوفہ میں حالات بدل رہے ہیں، کوفہ کو فوراً قابو میں لانا ہوگا۔ یہ خبر معمولی نہیں تھی، کیونکہ کوفہ صرف ایک شہر نہیں تھا، ایک اہم مرکز تھا۔ یزید نے فوراً فیصلہ کیا کہ کوفہ کا گورنر بدلا جائے گا، اور ایک نام سامنے آیا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد کو فوراً کوفہ بھیجو۔ جب ابن زیاد کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے تلوار سے پہلے خوف کا استعمال کیا۔ شہر میں اعلان ہونے لگے، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے لیے سخت سزا ہوگی۔ قبائل کے سرداروں کو بلایا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا، کچھ کو دھمکی دی گئی اور کچھ کو لالچ دیا گیا۔ اپنے لوگوں کو سنبھال لو، ورنہ انجام تم بھی جانتے ہو۔ سوچ لو، سلطنت کے سامنے کھڑے ہونے کی قیمت بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اور دھیرے دھیرے وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آج وہی لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے لگے۔
मेरे बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जिस गली में कल तक हजारों लोग थे, आज वही गली खाली खड़ी थी। कल तक जो आवाजें कह रही थीं या हुसैन, आज वही आवाजें खामोश हो चुकी थीं। मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि लोग धीरे धीरे बिखर रहे हैं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन खौफ अक्सर इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है जो वो सुकून के दिनों में कभी नहीं करता। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ चंद अफराद रह गए और फिर वो भी चले। शाम ढल चुकी थी और मुस्लिम बिन अकील कुफा की गलियों में अकेले चल रहे थे। जरा सोचिए, जिस शहर ने हजारों खत लिखे, आज उस शहर में उनके साथ चलने वाला कोई नहीं था। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही शहर था जिसने कुछ दिन पहले उनका इस्तकबाल किया था, जिसने कहा था हम आपके साथ हैं। मगर आज ना वो हुजूम था, ना वो नारे, ना वो वादे, सिर्फ खामोशी थी। और उस खामोशी के अंदर इंसानी कमजोरी की एक कड़वी हकीकत छुपी हुई थी, खौफ। रात और गहरी होती गई। मुस्लिम बिन अकील कुफा की गलियों में चलते रहे। प्यास भी थी, थकान भी थी, मगर सबसे ज्यादा बोझ दिल पर था। उन्होंने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अगर मुमकिन हो तो आज की रात पनाह दे दीजिए। दरवाजा धीरे से खुला और एक बुजुर्ग खातून बाहर आई। तुम कौन हो? एक मुसाफिर। अंदर आ जाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन। रिवायात में उनका नाम तुआ मिलता है। उस वक्त ना उन्हें पता था और ना मुस्लिम बिन अकील को कि ये घर तारीख का हिस्सा बनने वाला है। मुस्लिम बिन अकील ने उस घर में रात गुजारी, लेकिन कुफा की दीवारें राज ज़्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखती थीं। सुबह होने से पहले ही खबर इब्ने ज़ियाद तक पहुंच गई। मुस्लिम बिन अकील मिल गए हैं। उन्होंने फौरन गिरफ्तार करो। सिपाही उस घर को घेरने लगे। दरवाजे के बाहर तलवारों की आहटें कोई सुनाई बाहर देने ना लगी। निकलने पाए। और फिर मुस्लिम बिन अकील बाहर निकले। मुस्लिम बिन अकील, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रिवायत बताती हैं कि उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। एक के बाद एक सिपाही आगे बढ़ता और वो उसका सामना करते, लेकिन आखिरकार तादाद अपना असर दिखाई देती है। वो जख्मी हुए और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने जिंदा गिरफ्तार करो। उन्हें इब्ने ज़ियाद के सामने लाया गया। माहौल पुरसुकून था, मगर उस सुकून के अंदर सख्त फैसले छुपे हुए थे। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, तुम लोगों को मेरे खिलाफ क्यों जमा कर रहे थे? मुस्लिम बिन अकील ने अपनी बात वाज़ेह की। उन्होंने ना माफ़ी मांगी, ना अपना मौक़िफ़ बदला। वो उसी हिम्मत के साथ खड़े रहे जिस हिम्मत के साथ वो कुफा आए थे। रिवायत के मुताबिक अपनी शहादत से पहले मुस्लिम बिन अकील ने एक दरख्वास्त की। अगर मुमकिन हो तो इमाम हुसैन तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि कुफा के हालात बदल चुके हैं। मगर तकदीर अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, मगर उनकी शहादत की खबर अभी मदीना या मक्का नहीं पहुंची थी। उसी वक्त इमाम हुसैन अपने सफ़र की तैयारी कर रहे थे और उनके पास वो ख़त मौजूद थे जिनमें हज़ारों लोगों ने वफादारी के वादे किए थे। उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि कुफा उनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन रास्ते के दूसरे सिरे पर हकीकत बिल्कुल बदल चुकी थी। मक्का, हर तरफ अल्लाह के मेहमान नज़र आ रहे थे,
مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آ چکے تھے۔ ہر زبان پر تلبیہ تھی، ہر چہرے پر عبادت کا نور تھا، لیکن اسی شہر میں ایک اور فیصلہ ہونے جا رہا تھا، ایسا فیصلہ جس نے اسلامی تاریخ کا پورا رخ ہی بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو مختلف لوگوں سے یہ خبر مل رہی تھی کہ کچھ لوگ ان کی جان لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کے مقدس گھر کے حرمت والے علاقے میں خون بہایا جائے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر ان کے نزدیک کعبہ کی حرمت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ صبح کا وقت تھا، اونٹ تیار کیے جا رہے تھے، سامان باندھا جا رہا تھا اور اہل بیت سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ قافلہ واپس اس طرح کبھی نہیں لوٹے گا۔ مکہ کی گلیوں میں لوگ جمع ہونے لگے، کچھ لوگ مشورہ دیتے تھے، کچھ لوگ روکنا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، یا ابن رسول اللہ، حالات مناسب نظر نہیں آتے۔ امام حسین علیہ السلام نے نرمی سے ان کی بات سنی، مگر انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور سفر شروع ہو گیا۔ ریگستان، دن کی گرمی، رات کی ٹھنڈک اور لمبا سفر۔ راستہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا، کبھی بچوں کی آواز سنائی دیتی، کبھی اونٹوں کی گھنٹیاں، کبھی ہوا ریگستان کی ریت اڑا دیتی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ منزل قریب آ رہی تھی۔ سفر کے دوران راستے میں مختلف لوگ ملتے رہے، کچھ سلام کرتے، کچھ دعا دیتے اور کچھ صرف خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اسی سفر میں ایک مسافر نے قافلے تک پہنچ کر ایک ایسی خبر دی جس نے ماحول بدل دیا۔ اس نے عرض کیا، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ وہ خبر تھی جس نے دلوں کو ہلا دیا۔ خفا، جس نے ہزاروں وعدے کیے تھے، آج وہی خفا مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکا تھا۔ قافلے کے کچھ افراد نے عرض کیا، اب جب حالات بدل چکے ہیں تو کیا ہمیں واپس نہیں لوٹ جانا چاہیے؟ یہ سوال فطری تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ سفر کے اس مرحلے پر مختلف رائے سامنے آئی تھیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ اب سفر پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اب ہر قدم ایک نئے امتحان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے سنسان تھے اور ریگستان پہلے سے زیادہ خاموش لگتا تھا، جیسے زمین خود آنے والے واقعات کی گواہ بننے کے لیے تیار ہو۔ اسی دوران دور آفاق پر غبار کا ایک بڑا بادل ابھرتا نظر آیا۔ قافلے کے کچھ افراد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد غبار کے پیچھے سے گھوڑے سوار سپاہی نظر آنے لگے۔ یہ عام مسافر نہیں تھے، یہ ایک لشکر تھا، اور اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے حور ابن یزید التمیمی۔ حور اپنے سپاہیوں کے ساتھ قافلے کے قریب آئے۔ دونوں قافلے ریگستان کے درمیان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ریگستان کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری طرف حور ابن یزید اپنے سپاہیوں کو لے کر کھڑا تھا۔ نہ تلواریں نکلی تھیں، نہ جنگ شروع ہوئی تھی، مگر ہر شخص کو احساس ہو چکا تھا کہ وقت اب نئے موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے۔ حور کو حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو نہ کوفہ پہنچنے دیا جائے اور نہ ہی انہیں مدینہ یا مکہ واپس لوٹنے دیا جائے۔ سفر کا رخ بدل گیا، قافلہ اب اس سمت جا رہا تھا جہاں کسی نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ریگستان اور ریگستان، اور پھر 2 محرم 61 ہجری۔ قافلہ ایک مقام پر رک گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کا نام پوچھا تو جواب ملا، کربلا۔ ایک چھوٹا سا نام، مگر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے والا۔ یہیں خیمے لگائے گئے، یہیں اہل بیت نے قیام کیا، اور یہیں آنے والے چند دن اسلامی تاریخ کے سب سے یادگار دن بننے والے تھے۔ دن گزرتے گئے، لشکر بڑھتا گیا، ہر روز نئے سپاہی آتے
اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف چند وفادار ساتھی تھے، تعداد کم تھی لیکن حوصلہ بلند تھا۔ پھر 7 محرم کا دن آ گیا، فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ اب صرف ریگستان کی گرمی نہیں تھی، پیاس بھی تھی۔ خیموں میں بچے پانی پوچھتے اور ساتھیوں کے چہروں پر فکر نظر آتی، مگر کسی نے شکایت نہیں کی۔ ہر دل میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ 9 محرم کی شام، عاشورہ کی رات قریب آ چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ مقصد صرف ان کی جان لینا ہے، نہ کہ سب کی۔ لیکن ایک کے بعد ایک ان کے وفادار ساتھیوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات عبادت کی رات تھی، دعاؤں کی رات تھی، قرآن کی تلاوت کی رات تھی اور اللہ پر یقین کی رات تھی۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوئی، ریگستان پر سورج طلوع ہوا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف تعداد، دوسری طرف سچائی پر قائم رہنے کا عزم۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کی۔ ہر شہادت وفاداری کا ایک نیا باب لکھ رہی تھی۔ اور آخر میں امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ ان واقعات کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کربلا کا اصل پیغام صرف جنگ کا واقعہ نہیں، بلکہ اس اصول کا نام ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہنا کبھی کبھی سب سے بڑی قربانی مانگتا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی۔ اس دن سے کربلا ہر اس انسان کے ضمیر میں زندہ ہے جو ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتا ہے۔ ہر محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تعداد ہمیشہ سچ کا معیار نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی تاریخ کا سب سے چھوٹا قافلہ سب سے بڑا پیغام دے جاتا ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، سلطنتیں چلی گئیں، بادشاہ گزر گئے، محل ویران ہو گئے، لیکن کربلا کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں جنگ ہوئی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہاں انسانیت، صبر، وفاداری اور اللہ پر یقین کی ایک مثال قائم ہوئی۔ اگر اس کہانی سے ہم کو سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا نام وقت مٹا نہیں سکتا۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، اور یہی روڈ ٹو کربلا کا سفر تھا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور اپنی زندگی میں انصاف، صبر اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔